بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ہر شہر، پاکستان کے ہر گاؤں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، میرے دیکھنے والوں کے لیے عزت، احترام، پیار اور سلام۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی کے باعث سرحدیں بند ہیں۔ دیگر کے ساتھ سب سے بڑا نقصان تجارت کا طرفین سے ہو رہا ہے۔ سامان سے لدے ٹرک سرحدوں پر موجود ہیں، جن میں سے بیشتر کا سامان خراب ہو چکا ہے۔ اربوں کہیں کروڑوں روپے کا نقصان وہاں پر ہو رہا ہے، اور وہ سامان الگ سے ہے جو اس کشیدگی کے باعث سرحدوں کی بندش کی وجہ سے مارکیٹ سے نہیں نکل پا رہا۔ اب ادھر آ جائیں، افغانستان سے جو پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، پاکستان نے جو بات کی ہے کہ افغانستان سے پاکستان پر حملے ہوتے، کبھی بھی افغانستان سے انہیں ان حملوں کو مسترد نہیں کیا۔ جب آپ کسی چیز کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ حملے افغانستان سے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو انڈائریکٹ جب آپ ان حملوں کو تسلیم کر رہے ہیں اور پھر پاکستان کی ریکویسٹ پر کہہ لیں، پاکستان کے کہنے پر کہہ لیں، پاکستان کے مطالبے پر آپ ان دہشت گردوں کے خلاف، ان حملہ آوروں کے خلاف کارروائی بھی نہیں کرتے ہیں، تو پاکستان تو کیا پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ آپ کے طالبان ہیں، وہ آپ کے لوگ ہیں، کیونکہ آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، حالانکہ دنیا پہلے ہی ان پر پابندی لگا چکی ہے۔ تو دنیا تو یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ آپ حملہ آور ہیں۔ دیکھیں، پاکستان نے خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے پہلے بھی آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کی سرحد سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ان طالبان کو کابل اور قندھار بھیج دیا جاتا ہے۔ آج کی طرح پاکستان نے آپ سے گارنٹی چاہی تھی کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ تاجر، یہ حملہ آور واپس سرحدوں پر نہیں آئیں گے۔ تو جس طرح آج آپ بات نہیں کر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ نے اس پر بات نہیں کی۔ مذاکرات کی کئی بیٹھکیں ہوئی ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اس مدعے پر، اس معاملے پر مذاکرات کی کئی بیٹھکیں ہوئی ہیں۔ ترکیہ میں ہوئی ہے، قطر میں ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے میزبان ممالک نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا ہے، لیکن افغانستان آج بھی ترکیہ اور قطر کی کوششوں کے باوجود اس بات کی کوئی گارنٹی، تحریری گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں حملے نہیں ہوں گے۔ پاکستان نے ہمیشہ اصولی موقف اپنایا ہے، ہر بیٹھک میں اصولی موقف اپنایا ہے، اور اس موقف کو، جیسے میں کہہ رہا ہوں، کہ میزبان ممالک نے تسلیم کیا ہے۔ اب پاکستان نے کہا کیا ہے؟ پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کرے۔ یقیناً پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، اس کے اداروں کے لوگ مر رہے ہیں، عام لوگ مر رہے ہیں، تو پاکستان کہے گا نا کہ آپ ان حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کریں۔ پھر پاکستان کہتا ہے کہ چلیں، آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ لیکن پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں تو پاکستان کے جو حملہ آور ہیں، تو ملزمان تو حوالے ہونے چاہیے نا پاکستان کے۔ پاکستان کہتا ہے اگر ایسا نہیں تو پھر ہمیں ان دہشت گردوں کے خلاف، ان حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کی اجازت دیں، ہم خود ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ چلیں، آپ کی بات مان بھی لیں، وہ پاکستان کے دہشت پیدا کرنا ہے یا آپ کے پیدا کرنا ہے؟ کسی کے بھی وہ پیدا کردہ دہشت گرد ہیں، حملے تو آپ کی سرحد سے ہو رہے ہیں نا، تو جواب دہ اور ذمہ دار تو آپ ہیں۔ ان کو پاکستان کے حوالے کر دیں، پھر پاکستان کی ذمہ داری ہے پاکستان کے خلاف کیا کرتا ہے۔ کہنے کی بات تو یہ ہے کہ آپ عملی طور پر مان رہے ہیں کہ پاکستان پر افغانستان کی سرحد سے حملے ہو رہے ہیں، چاہے آپ اس کو ڈائریکٹ، براہ راست آپ اس کو اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کو مسترد نہیں کہہ رہے تو آپ مان رہے ہیں نا۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ پاکستان افغانستان کا صرف برادر اسلامی ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان اس افغانستان کا محسن ہے۔ کیسے محسن ہے؟ کتنے ہی حملے جو افغانستان پر ہوئے تو پاکستان نہ صرف افغانستان کے اندر جا کے ڈھال بنا ہے، بلکہ مختلف طریقوں سے اس نے اس حملوں کا مقابلہ کیا ہے۔ نہ صرف افغانستان کے اندر جا کے پاکستان ڈھال بنا ہے، بلکہ پاکستان نے اس ڈھال بننے کے عمل کو اپنے ملک میں خودکش حملوں کی صورت میں، بم دھماکوں کی صورت میں بھگتا ہے۔ پاکستان 40 سال تک پاکستان افغانستان کے پناہ گزینوں کا
میزبان رہا ہے۔ میں کبھی بھی کہتا ہوں کہ کسی بھی نیکی کو یوں احسان کے طور پر نہیں پیش کیا جانا چاہیے، لیکن جب پاکستان کے ساتھ معاملات ہوں گے تو پاکستان کہے گا نا کہ ہم نے 40 سال تو آپ کی میزبانی کی ہے، لیکن بدلے میں آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ اب جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ تجارت کا بہت سا بھی نقصان ہو رہا ہے، دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے، لیکن آپ اس بات کو یہاں پہ ملائیں کہ افغانستان نے اپنے تاجروں کو کہہ دیا ہے کہ وہ پاکستان سے ہٹ کے دیگر ممالک کے راستے تلاش کریں، اور اس کے لیے انہوں نے 3 مہینے کا وقت بھی دے دیا ہے۔ تو یہ مشورہ نہیں دیا بلکہ جیسے کہتے ہیں کہ حکم جاری کر دیا ہے۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے، آپ دوست بھی اچھے نہیں بدلے جا سکتے، لیکن ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے۔ لیکن افغانستان اپنے ہمسائے اور محسن کے احسانات کو چھوڑ کر، برادر اسلامی ملک کے احسانات کو چھوڑ کر دوسروں کی جنگ میں خود کو دھکیل رہا ہے۔ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ وہ افغانستان جس کے پاس معاش نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے، جس کے پاس کوئی صنعت نہیں ہے، اور افغانستان کے لوگ انتہائی مشکلات کی زندگی گزار رہے ہیں، بھوکا رہنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی آبادی کا حصہ دوسرا تیسرا دن بھوکا رہنے پر مجبور ہے۔ اسٹیٹس کا افغانستان بھارت اور اسرائیل کی جنگ لڑنے کے لیے کیا پاکستان جیسے محسن ہمسائے سے مقابلے میں آنے جو اس سے جنگ کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے؟